بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قادیانیت ایک تحریک ہے جو 19ویں صدی میں برطانوی استعمار کی سازش کے تحت برِ صغیر میں شروع ہوئی۔ اس تحریک کا مقصد مسلمانوں کو ان کے دین اور خاص طور پر جہاد کی فرضیت سے ہٹانا تھا تاکہ وہ اسلام کے نام پر استعمار کے خلاف مزاحمت نہ کریں۔ اس تحریک کا ترجمان مجلۃ الادیان دی میگزین آف ریلیجنز ہے جو انگریزی زبان میں شائع ہوتا تھا۔ بنیاد اور اہم شخصیات: مرزا غلام احمد قادیانی وہ بنیادی شخص تھا جس کے ذریعے قادیانیت کی بنیاد رکھی گئی۔ وہ 1839 عیسوی میں ہندوستان کے صوبے پنجاب کے گاؤں قادیان میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان اپنے دین اور ملک سے غداری کے لیے مشہور تھا۔ چنانچہ غلام احمد ہر لحاظ سے استعمار کے وفادار اور مطیع ماحول میں پروان چڑھا۔ اسی بنا پر اسے نام نہاد نبی کا کردار سونپا گیا تاکہ مسلمان اس کے گرد جمع ہو جائیں اور ان کا دھیان انگریز استعمار کے خلاف جہاد سے ہٹا دیا جائے۔ برطانوی حکومت نے ان کے لیے بہت سے مراعات فراہم کی، اس لیے یہ ان کے وفادار رہے۔ غلام احمد کو اس کے پیروکاروں کے درمیان غیر مستحکم شخصیت، متعدد صحت کے مسائل اور نشہ آور ادویات پر انحصار کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ 50 سے زائد کتابوں، رسائل اور مضامین کے مصنف تھے، جن میں سے اہم یہ ہیں: ازالۃ الاوہام، وہموں کا ازالہ، اعجاز احمدی، احمدی معجزات، براہین احمدیہ، احمدی دلائل، انوار الاسلام، اسلام کے انوار، اعجاز المسیح، مسیح کے معجزات، التبلیغ، پیغام کی تبلیغ، تجلیات الہی، الہی تجلیات۔ نور الدین، نور الدین قادیانیوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ برطانوی حکومت نے خلافت کا تاج ان کے سر پر رکھا، چنانچہ غلام احمد کے پیروکاروں نے ان کی پیروی کی۔ ان کی تصانیف میں سب سے اہم کتاب فصل الخطاب، فیصلہ کن بیان ہے۔ محمد علی اور خواجہ کمال الدین، یہ دونوں لاہور قادیانیوں کے رہنما تھے۔ انہوں نے اس تحریک کو حتمی شکل دی۔ محمد علی نے قرآن کا ایک تحریف شدہ انگریزی ترجمہ پیش کیا۔ ان کی دیگر تصانیف میں شامل ہے حقیقت الاختلاف، اختلاف کی حقیقت، النبوۃ فی الاسلام، اسلام میں نبوت، الدین الاسلامی، اسلامی دین۔ رہی بات خواجہ کمال الدین کی تو انہوں نے المثل الاعلیٰ فی الانبیاء، انبیاء کی اعلیٰ مثال نامی کتاب لکھی اور دیگر تصانیف بھی پیش کیں۔ لاہوری گروپ کے احمدی غلام احمد کو صرف مجدد، تجدید دین کرنے والا مانتے ہیں، لیکن دونوں گروہ، قادیانی اور لاہوری، ایک ہی تحریک کے دو رخ سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ جو غیر معمولی خیالات ایک میں نہیں ملتے وہ دوسرے میں ضرور پائے جاتے ہیں۔ محمد علی لاہور قادیانیوں کا رہنما تھا۔ وہ قادیانیت کو حتمی شکل دینے والوں میں سے تھا۔ ایک استعماری جاسوس اور قادیانیت کے ترجمان رسالے کا نگران تھا۔ اس نے قرآن کا انگریزی میں تحریف شدہ ترجمہ کیا، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے۔ اس کی دیگر تصانیف میں شامل ہے حقیقت الاختلاف، اختلاف کی حقیقت، النبوۃ فی الاسلام، اسلام میں نبوت۔ محمد صادق قادیانیت کا مفتی تھا۔ اس کی تصانیف میں شامل ہے خاتم النبیین، انبیاء کے سلسلے کی مہر۔ بشیر احمد بن غلام، اس کی تصانیف میں شامل ہے سیرت المہدی، مہدی کی سیرت، کلمۃ الفصل، فیصلہ کن بات۔ محمد احمد بن غلام یہ غلام احمد کا دوسرا خلیفہ تھا۔ اس کی تصانیف میں شامل ہے انوار الخلافت، خلافت کے انوار، تحفۃ الملوک، بادشاہوں کے لیے تحفہ، حقیقت النبوت، نبوت کی حقیقت۔ قادیانی ظفر اللہ خان کی پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ کے طور پر تقرری نے اس گمراہ فرقے کو بہت فائدے پہنچایا۔ اس نے پنجاب کے علاقے میں ایک بڑی زمین انہیں عالمی ہیڈ کوارٹر کے طور پر دی، جس کا نام انہوں نے ربوہ رکھا، جیسا کہ قرآن کی آیت میں ترجمہ ہے: اور ہم نے انہیں بلند زمین ربوہ میں جگہ دی جو رہنے کی جگہ امن والی اور بہتی نہروں والی تھی۔ المومنون۔ ان کے عقائد و نظریات: غلام احمد نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز ایک داعی اسلامی کے طور پر کیا تھا تاکہ وہ اپنے ارد گرد پیروکار جمع کر سکیں۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کی جانب سے مجدد، تجدید دین کرنے والا ہے۔
اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر خود کو منتظر مہدی اور مسیح موعود قرار دیا۔ پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس کی نبوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے بلند ہے۔ اعوذ باللہ۔ اللہ کے بارے میں عقائد۔ قادیانی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، لکھتا ہے، غلطیاں کرتا ہے اور نعوذ باللہ ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس قول سے بہت بلند و بالا ہے۔ خدا کی زبان۔ قادیانی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا خدا انگریزی بولتا ہے کیونکہ وہ غلام احمد سے انگریزی میں بات کرتا ہے۔ ختم نبوت۔ قادیانی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ ان کے نزدیک جب بھی ضرورت ہو اللہ ایک نبی بھیجتا ہے اور غلام احمد کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ وحی اور قرآن۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ جبرائیل غلام احمد پر نازل ہوا تھا اور اس پر وحی لاتا تھا اور اس کی الہامات کو قرآن کے برابر سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ غلام احمد کے سوا کوئی قرآن اور حدیث نہیں جو اس کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو۔ نیا دین اور شریعت۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کا دین ایک نیا اور مستقل دین ہے اور ان کی شریعت ایک آزاد شریعت ہے۔ غلام احمد کے ساتھیوں کو وہ صحابہ کے برابر مانتے ہیں۔ قادیان کی حیثیت۔ وہ قادیان کو مدینہ اور مکہ جیسا بلکہ اس سے بھی افضل قرار دیتے ہیں۔ اس کی زمین کو مقدس سمجھتے ہیں، اسے اپنے قبلے اور حج کا مقام قرار دیتے ہیں۔ جہاد کا خاتمہ۔ قادیانی جہاد کی منسوخی کے قائل ہیں اور برطانوی حکومت کی اندھی اطاعت کو فرض سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق برطانوی حکمران وہ اولو الامر ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ ان کے عقائد۔ قادیانیوں کے نزدیک ہر مسلمان کافر ہے جب تک کہ وہ قادیانی نہ ہو جائے اور جو کوئی غیر قادیانی سے شادی کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ شراب، افیون، نشہ آور ادویات اور دیگر منشیات کو جائز قرار دیتے ہیں۔ فکری اور نظریاتی جڑیں۔ سید احمد خان کی مغرب نواز تحریک نے قادیانیت کے ظہور کی راہ ہموار کی کیونکہ اس نے پہلے ہی گمراہ خیالات پھیلانے شروع کر دیے تھے۔ برطانوی استعمار نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قادیانی تحریک کا آغاز کیا اور ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس کی تاریخ برطانوی استعمار کی وفاداری سے بھری ہوئی تھی۔ 1953 عیسوی میں پاکستان میں ایک عوامی انقلاب برپا ہوا جس میں ظفر اللہ خان کو وزیر خارجہ کے عہدے سے ہٹانے اور قادیانی فرقے کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس تحریک میں تقریباً 10,000 مسلمان شہید ہوئے لیکن قادیانی وزیر کو عہدے سے ہٹانے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ ربیع الاول 1394 ہجری اپریل 1974 میں مکہ مکرمہ میں رابطۂ عالم اسلام کی ایک بڑی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں دنیا بھر کے مسلم تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں یہ اعلان کیا گیا کہ یہ فرقہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مسلمانوں کو اس کی خطرات سے خبردار کیا گیا اور کہا گیا کہ ان سے تعاون نہ کیا جائے اور ان کے مردوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ پاکستان کی مجلس امت یعنی پارلیمنٹ نے قادیانی رہنما مرزا ناصر احمد سے مباحثہ کیا جس میں شیخ مفتی محمود نے ان کا رد کیا۔ یہ مباحثہ تقریباً 30 گھنٹے جاری رہا لیکن ناصر احمد کوئی جواب دینے میں ناکام رہا۔ اس کے بعد مجلس نے یہ اعلان جاری کیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ مرزا غلام احمد کے کفر کی وجوہات۔ نمبر 1 نبوت کا دعویٰ کرنا۔ نمبر 2 جہاد کے فرض کو ختم کرنا جو کہ برطانوی استعمار کی خدمت میں تھا۔ نمبر 3 یہ کہنا کہ مکہ مکرمہ کا حج اب واجب نہیں رہا اور اس کی جگہ قادیان کو حج مقام بنایا گیا۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے مشابہت دینا۔ نمبر 5 تناسخ ارواح روحوں کے منتقل ہونے اور حلول خدا کا انسان میں حلول کا عقیدہ رکھنا۔ نمبر 6 اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹے کو منسوب کرنا اور خود کو خدا کا بیٹا کہنا، نعوذ باللہ۔ نمبر 7 ختم نبوت کا انکار کرنا اور نبوت کے دروازے کو ہر عام آدمی کے لیے کھلا سمجھنا۔ قادیانیوں کے اسرائیل کے ساتھ مضبوط تعلقات۔ قادیانیوں کے اسرائیل کے ساتھ مضبوط روابط ہیں۔ اسرائیل نے ان کے مراکز اور اسکول قائم کیے ہیں۔
اور ان کے لیے ایک رسالہ جو ان کا ترجمان ہے شائع کرنے میں مدد دی ہے۔ مزید یہ کہ دنیا بھر میں کتابوں اور دیگر مطبوعات کی اشاعت اور تقسیم میں ان کی مدد کی جاتی ہے۔ قادیانیوں کے عقائد اور اعمال سے واضح ہوتا ہے کہ ان پر یہودیت، عیسائیت اور باطنیہ کے اثرات ہیں، حالانکہ وہ خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا پھیلاؤ اور اثر و رسوخ۔ آج کل زیادہ تر تعداد قادیانی ہندوستان اور پاکستان میں رہتے ہیں، جبکہ کچھ تعداد اسرائیل اور عرب ممالک میں بھی موجود ہیں۔ وہ نو آبادیاتی طاقتوں کی مدد سے ان علاقوں میں اہم اور حساس عہدے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانی افریقہ اور کچھ مغربی ممالک میں بہت سرگرم ہیں۔ افریقہ میں ان کے تقریباً 5,000 سے زائد اساتذہ اور مبلغین کل وقتی طور پر قادیانیت کی تبلیغ میں مصروف ہیں۔ ان کی وسیع سرگرمیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ انہیں نو آبادیاتی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ برطانوی حکومت بھی اس تحریک کی حمایت کرتی ہے اور ان کے پیروکاروں کو عالمی حکومتوں، کارپوریٹ انتظامیہ اور قونصل خانوں میں عہدے دلوانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ کچھ قادیانی خفیہ ایجنسیوں میں بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ قادیانیوں نے اپنی دعوت میں مختلف طریقے اختیار کیے ہیں، خاص طور پر تعلیمی ذرائع استعمال کرتے ہیں کہ وہ تعلیمی یافتہ طبقے ہیں۔ ان کے درمیان کئی سائنسدان، انجینئرز اور ڈاکٹرز موجود ہیں۔ برطانیہ میں ایک سیٹلائٹ چینل اسلامک ٹی وی کے نام سے چل رہا ہے، جو قادیانیوں کے زیر انتظام ہے۔ مندرجہ بالا حقائق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قادیانیت ایک گمراہ فرقہ ہے اور اسلام کا حصہ نہیں۔ ان کے عقائد اسلام کے بنیادی عقائد کی صریح مخالف ہیں۔ مسلمانوں کو ان کی سرگرمیوں سے خبردار رہنا چاہیے، کیونکہ علماء اسلام نے انہیں کافر قرار دیا ہے۔